میری نگاہیں نظارے کے متحمل نہیں ہیں. تم مقدس نہ صحیح مگر حسن و جمال کا شاہکار ہو. میں نے سنبھل کر یہ حسین مہم سر کرنے کی ابتدا کی. میں توشہ اور نیری کی طرح توری قبیلے کی کوئی لڑکی نہیں ہوں. میرا نام سلسلین ہے. مجھے اقابلا کا قرب حاصل ہے. میں نے تمہیں دوبارہ زندگی دی ہے. تم موت کی طرف جا رہے تھے. میں نے تمہیں اپنی طرف کا راستہ بتایا جو سلامتی اور شادابی کا راستہ ہے. تم اب میرے قیدی ہو. پھر پرمانی لہجے میں مسکراتی ہوئی کہنے لگی، میرے سلسلے میں تمہارے وسیع تجربات کام نہیں آ سکیں گے. میں اپنی خواہشوں پر قادر ہوں. تمہاری قید میں رہنا میرے لیے باعث شادمانی اور سعادت ہے. میں نے نفی میں سر کو جنبش دی. زسلین کی سرد مہری مجھے محتاط رہنے پر مجبور کر دیا تھا. اس کے سامنے ہوشیاری اور تجربوں کی آزمائش فضول تھی. میں خود کو بے دست و پا محسوس کرنے لگا تھا. سنو سیدی جابر، زسلین پروکار لہجے میں بولی، مجھے مقدس اقابلا کی رفاقت اور خدمت میں ایک زمانہ گزر چکا ہے. یہاں 400 عظیم اقابلا کی حکومت ہے. شوالا اور کالاری صرف ایک جزیروں قبیلے توری کے سردار ہیں. مقدس اقابلا کے حکم سے سرتابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تمہارے جرائم کی فہرست طویل ہے. تم اپنے متعدد جرائم کی وجہ سے عظیم اقابلا کے عتاب کی زد میں آ گئے ہو. مجھے نہیں معلوم کہ وہ تمہارے متعلق کیا سوچ رہی ہے. دیوی کی فکر عرفہ والا ہے. کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا وہ کیا فیصلہ دے گی. موت یہاں اتنی آسانی سے نہیں آتی جتنا تم سمجھتے ہو. اگر مقدس اقابلا نہ چاہے تو موت کی دیوی بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتی. وہ تمہیں کبھی نہ ختم ہونے والی اذیتوں میں مبتلا کر سکتی ہے. تمہیں اپنے گناہوں کی عبرتناک سزائیں بھگتنی ہوں گی. میں نے زسلین کے حسین چہرے پر جاہ و جلال کی کیفیت دیکھی. تمام تر استقلال و عزم کے باوجود میرے جسم میں راشا پیدا ہو گیا. میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں اے آسمان کی پری زسلین، لیکن جو کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں اس میں میرے ارادے کا اتنا دخل نہیں تھا جتنا ان غیر معمولی واقعات ماحول کی سریت کا دخل تھا. آزادی کے خیال نے مجھے اس جزیرے سے فرار ہونے پر اکسایا تھا. میں عظیم اقابلا کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکتا ہوں. میری محبوبہ فلورا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے مجھے پاگل کر دیا تھا. کیا شوالا نے اسے جبرن حاصل نہیں کیا؟ میں نے صاف کوئی سے کہا. فلورا کا خیال ذہن سے نکال دو. زسلین نے غیر جذباتی لہجے میں کہا. شوالا اسے پسند کر چکا ہے. اس نے اقابلا سے تائید حاصل نہیں کی. یہ فیصلہ اقابلا کرے گی کہ وہ شوالا کے لیے کوئی سزا تجویز کرے یا اسے معاف کر دے. اب فلورا شوالا کی ہے. ہاں اگر شوالا چاہے تو اسے چھوڑ سکتا ہے. زسلین کی بات سن کر میرے دل میں غبار پیدا ہوا. میں نے اپنی برہمی چھپانا چاہیے لیکن میرے منہ سے نکل گیا. یہ انصاف نہیں ہے. شوالا نے زبردستی میری محبوبہ کو مجھ سے چھینا ہے. میں اس وقت حالات کی ستم ظریفیوں کا شکار ہوں. ورنہ اگر یہ بات ہمارے معاشرے میں ہوتی تو میں شوالا کا سر قلم کر دیتا. سیدی جابر، یہاں کے قوانین اور یہاں کی اقدار تمہارے معاشرے سے جدا ہیں. جب بھی کسی اجنبی نے یہاں قدم رکھا ہے ہمارا سکون منتشر ہو گیا. ہم یہاں اجنبی کی موجودگی پسند نہیں کرتے. انہیں غلاموں سے بدتر سلوک کا مستحق سمجھتے ہیں. زسلین نے افتخار سے کہا. میں عالی مرتبہ زسلین کو بتا چکا ہوں میں غلامی کی زندگی سے موت پسند کرتا ہوں. میں نے شائستگی سے کہا. تمہارے پسند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم ہمارے غلام ہو. میں ایک مجبور آدمی ہوں. تم چرب زبان ہو. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کہاں آ گئے ہو، کن بلاؤں میں گر چکے ہو. اذیت اب تمہارا مقدر ہے. زسلین کی نظریں متضاد کشمکش سے دوچار ہو کر میرے گلے میں پڑی ہوئی جاراکاکا کی کھوپڑی کا جائزہ لے رہی تھی. یہ عورت کسی طور پگھلنے کے لیے تیار نہ تھی. میں نے ایک نئی کروٹ لی اور کہا، کیا میرے گناہوں کی معافی کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی زسلین؟ کیا تم اقابلا سے میری سفارش نہیں کر سکتی؟ میں نے اس قبیلے کی اقدار نداستگی میں توڑی ہیں. کیا مجھ پر رحم نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے عاجزانہ کہا. زسلین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. مقدس اقابلا چاہے تو تمہیں معاف کر سکتی ہے مگر یاد رکھو کوئی اجنبی آج تک یہاں سے واپس نہیں گیا. شاید تمہاری موت بھی اسی جزیرے پر لکھی ہے. پھر کچھ دیر ٹھہر کر کہنے لگی، اقابلا سے بھلا میں تمہاری سفارش کیوں کروں؟ میرا تمہارا کیا تعلق؟ تم ایک حسین و الجمال دیوی ہو. مجھے امید ہے تم اتنی بے رحم سنگ دل نہیں ہو سکتی. میں نے ایک بار پھر اسے نرم کرنے کی کوشش کی. کچھ دیر اس نے جواب دینے سے احتراز کیا. کچھ سوچ رہی تھی. کہنے لگی، اچھا سیدی جابر، میں کوشش کروں گی کہ اقابلا تمہیں معاف کر دے مگر ایک شرط پر. مجھے ہر شرط منظور ہے. میں نے بے اختیار کہا. اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں. میں اس کی شرط سننے کے لیے مضطرب تھا. وہ بولی، مگر شرط سننے سے پہلے تم جاراکاکا کی کھوپڑی اس ستون پر رکھ دو. میں نے پسو پیش کیا اور جھجکنے لگا. اس نے میری یہ کیفیت محسوس کر لی. اس سخت لہجے میں بولی، میں تمہیں حکم بھی دے سکتی ہوں لیکن نرمی سے کہہ رہی ہوں کھوپڑی ستون پر رکھ دو. میں وعدہ کرتی ہوں یہ کھوپڑی تمہیں واپس کر دی جائے گی. کب؟ میں نے کھوپڑی دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی. کچھ دیر بعد. ابھی، اس نے کہا. اس کے وعدے پر میں نے کھوپڑی گردن سے اتاری اور قریبی ستون کے کنارے پر رکھ دی. میں شرط سننے کے لیے مضطرب ہوں. میں نے کہا، جابر، تمہیں عمر بھر میری غلامی میں رہنا ہوگا، اس محل میں میرے غلام کی طرح. تم کبھی اس محل سے باہر قدم نہیں نکالو گے اور تم اپنی خواہشوں پر عمل پیرا ہونے کی بجائے ہمیشہ میری خواہش کی تکمیل کرتے رہو گے. زسلین نے عجیب شرط پیش کی. میں عمر بھر یہی رہوں گا یا ایک مدت کے بعد مجھے یہاں سے رہائی مل جائے گی؟ میں نے وضاحت چاہی. تم تا زندگی یہیں رہو گے. میں تمہیں آب زندگی پلاؤں گی تاکہ تم تمام عمر اسی طرح جوان اور شاداب رہو. زسلین کے لہجے میں کشش و شرینی تھی. لیکن اس پرسرار ماحول میں ایک عورت کے غلام کی طرح زندگی گزارنا جابر کی ہمیت اور غیرت کو گوارا نہ تھا. میں نے کہا، اگر میں یہ شرط ماننے سے انکار کر دوں تو؟ میرے اس جسارت پر اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے. اس نے اپنا ایک ہاتھ
اس نے اپنا ایک ہاتھ ایک طرف جھٹکا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک میرا سارا وجود پگھل رہا ہے. اس نے اپنا ایک ہاتھ ایک طرف جھٹکا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک میرا سارا وجود پگھل رہا ہے اور میں رس رس کا سیال کی صورت میں تحلیل ہو رہا ہوں اور میرا سارا جسم آگ پر رکھا ہوا ہے. میرے ہاتھ اور پیر موم کی طرح پگھل رہے ہیں جس میں اینٹھن اور مروڑ شروع ہو گئی. یہ اتنی شدید اذیت تھی کہ ایک ہی لمحے میں مجھے اپنا انجام نظر آ گیا. دم گھٹنے لگا اور میں بے اختیار اس کے قدموں کی طرف لپکا اور دردناک آواز میں چیخنے لگا. مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، میں نے شکست خوردگی سے کہا. اس نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا، اپنا دوسرا ہاتھ فضا میں بلند کیا. میرا جسم حیرت انگیز طور پر اپنی اصلی حالت میں آ گیا. اتنی کربناک اذیت سہ کر اور ذوالسلین کی طاقت و سربلندی سے متاثر ہو کر میں عقیدت و خوف کا اظہار کرنے کے لیے اس کی سرخ ٹانگوں سے لپٹ گیا. اس کے بدن سے مس ہو کر مجھ پر نشے کی سی کیفیت طاری ہو گئی. میری آنکھوں میں خمار آ گیا. اس نے اپنے ایک ہاتھ سے مجھے کھڑا کیا اور ایک لمحے بڑے غور سے میری طرف دیکھتی رہی. کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے ستون پر رکھی ہوئی جاراکاکا کی کھوپڑی میرے گلے میں ڈال دی. مجھے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی. ذوالسلین مجھے پسند کر چکی تھی. میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ مجھے ذوالسلین جیسی سراپا قیامت کا قرب حاصل ہوگا. ظاہر ہے اب میری کوئی انا، کوئی شخصیت نہیں تھی، علیحدہ کوئی وجود نہیں تھا. میں دیوانہ وار اس کے پیچھے لپکا، لیکن شوق و اضطراب کی شدت زیادہ برقرار نہ رہی. ذوالسلین کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہوئے اور اس کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا. اس نے کسمسا کر مجھے دور دھکیل دیا، اسے نامعلوم زبان میں چیخنے چلانے لگی. میں نے اس کے دل سوز لہجے سے اندازہ لگایا کہ وہ کسی سے کچھ فریاد کر رہی ہے. اس کا جسم تڑپا مچلا اور گر گر کر چھانے والی سرخ رنگ کے بادلوں نے اسے میری آنکھوں سے اوچھل کر دیا. وہ چیختی رہی اور جب بادل وہاں سے ہٹے تو ذوالسلین کی جگہ راکھ کا ایک ڈھیر تھا. میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ چند لمحات میں یہ کیا سے کیا ہو گیا. یہ ناقابل فراموش اور دلخراش منظر دیکھ کر مجھ پر غشی کی کیفیت طاری ہوگی. میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور جب میں آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا تو میں نے دیکھا میں جھوپڑی میں موجود ہوں. سرنگا میرے سرانے بیٹھا مجھ پر جھکا اور کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے. سریتا خوف سے میرے ہاتھ سے ہلا رہی ہے. توشا اور نیری دور کھڑی ہوئی کانپ رہی ہیں. فلورا کی آنکھیں کھلی تھی لیکن اس نے مجھے دیکھ کر کسی جذبے کا اظہار نہیں کیا. میں خود کو دوبارہ جھونپڑی میں دیکھ کر دم بخود رہ گیا. کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ میں ابھی کہاں تھا؟ میں نے سرنگا کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا میں یہاں کب آیا ہوں؟ اس نے بتایا کہ پلک چپکنے کی دیر ہوئی ہے کہ اس نے مجھے جھوپڑی میں پڑا ہوا پایا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ میں خود یہاں آیا ہوں یا کوئی مجھے لے کر آیا ہے. میرے گلے میں جاراکاکا کی کھوپڑی موجود تھی. سرنگا سے بہت غور سے دیکھ رہا تھا. عزیزم جابر، تم رات بھر کہاں غائب رہے؟ اس نے مضطرب انداز میں کہا. رات بھر یہ وحشی تمہاری تلاش میں سرگردہ رہے. وہ متعدد بار جھوپڑی میں آئے، ان دونوں لڑکیوں سے کچھ پوچھ گچھ کر کے چلے گئے جسے میں نہیں سمجھ سکا. میں نے سرنگا کی بات کا جواب دینے کی بجائے ٹھنڈی سانس لی اٹھ کر بیٹھ گیا. سریتا کا ہاتھ میں نے الگ اور معذرت خوانہ انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا. وہ دبلی پتلی معصوم خوبصورت لڑکی نہیں مانی اور بدستور میرے ہاتھ دباتی رہی. گزشتہ رات میرے ساتھ جو ہولناک واقعات پیش آئے تھے وہ ایک ایک کر کے نگاہوں کے سامنے آ گئے. ذوالسلین کو کیا ہوا؟ کیا یہ سب ایک سحر سیاہ تھا؟ میری واپسی کتنی اچانک ہوئی ہے؟ کیا میں جاراکاکا کی کھوپڑی کی وجہ سے اس عظیم و شان قصر سے واپس آ گیا؟ کیا ذوالسلین میں رات کے واقعات کی عقلی اور منطقی توجیہ ڈھونڈنے میں غلطاں اور پیچاں تھا؟ یہ میری بھول تھی. اس طلسم خانے میں عقل و منطق کی کیا گنجائش؟ مجھے خاموش اور فکر میں غرق دیکھ کر سرنگا کہنے لگا. سیدی جابر، یہ کھوپڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے دریافت کیا. کیا رات تم نے کوئی مارکا سر کرنے کی کوشش کی تھی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بوڑھے سرنگا کو کیا جواب دوں. مقدس کھوپڑی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک پیدا ہوئی. مجھے گمان ہوا کہ کہیں اس کھوپڑی کے حصول کے لیے سرنگا مجھے قتل نہ کر دے. چنانچہ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے میں نے کراہ کر آنکھیں بند کر لیں. اس طرح میں سرنگا کو ٹال کر یہ فیصلہ کرنے کا وقت لے سکتا تھا کہ مجھے اسے یہ سارا واقعہ بتانا چاہیے یا نہیں. سرنگا اب تک میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا تھا. اس کی رفاقت میرے لیے بڑی غنیمت تھی، مگر میرا دماغ ان بے طرفے ناقابل قیاس واقعات سے پریشان تھا. میں کچھ دیر سکون چاہتا تھا، لیکن سکون اس جزیرے میں قدم رکھتے ہی ہم سے جدا ہو گیا تھا. ادھر میں نے آنکھیں بند کی، ادھر جھوپڑی کے دروازے پر شور ہوا. پھر روشنی کے ساتھ ہی ایک خوار دیو ہیکل حبشی گلے میں بڑے بڑے کڑے ڈالے جسم پر نقش و نگار بنائے اندر داخل ہوا. اس کی صورت اتنی خوفناک اور بھیانک تھی کہ مجھے جھجری آ گئی. سریتا نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا. توشا اور نیری اس مکروہ شخص کو دیکھتے ہی تیز سے اٹھی اور اس کے قدم چاٹنے لگیں. یہ ان کی گہری عقیدت اور اس شخص کی عظمت و برتری کا ثبوت تھا. لیکن وہ شخص ان دونوں سے بے نیاز فلورا کو دیکھ رہا تھا. اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے جھک کر فلورا کا ایک ہاتھ اٹھایا، اسے سونگا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر بدن کے مختلف حصوں کا جائزہ لینے لگا. جب وہ اٹھا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی. وہ حیرت سے مجھے گھورنے لگا. شوالا، میرے ذہن میں جب شوالا کا نام ابھرا تو میں سر تپا لرز گیا. اس کی گردن پر سانپ جھول رہے تھے اور عجیب و غریب قسم کے کیڑے اس کے جسم سے چمٹے ہوئے تھے. مجھے دیکھ اس کی آنکھوں میں قہر آ گیا. کچھ دیر تک وہ خونبار انداز سے مجھے گھورتا رہا، جیسے مجھے قید خانے کی آخری تہہ میں پہنچانے کے منصوبے سوچا ہو. سرنگا نے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا کہ میں پیچھے ہو جاؤں، لیکن خوف و لرزش کے باوجود میں نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں سے نہیں ہٹائیں. پھر وہ میرے پاس جاراکاکا کی کھوپڑی دیکھتے ہی چونک پڑا. ایسے لگا جیسے یہ مقدس کھوپڑی میرے گلے میں دیکھ کر اسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو. اس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہو گئی. وہ اپنی زبان میں مجھ سے مخاطب ہوا. تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی؟ اس کی زبان چہرے کی طرح کرخت و سہت تھی. ہاں مقدس شوالا، میں رحم کا خواستگار ہوں.
میں نے بے مشکل تمام کہا۔ تم نے ہمارے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، تم پر دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا۔ شوالا نے حقارت سے کہا۔ میں نے گڑ گڑا کر سرحم کی اپیل کی، لیکن اس نے ہر بار مجھے دیوتاؤں کے قہر و غضب سے دھمکایا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں ہمارا حکم چلتا ہے؟ تم نے منمانی کیوں کی؟ اس نے شعلہ بار لہجے میں کہا۔ مجھ سے غلطی ہوگی مقدس شوالا، میں نے عاجزی سے کہا۔ تمہیں اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تم نے ایک نہیں کئی گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر شوالا نے ایک چیخ بلند کی اور پشت پر کھڑے ہوئے نظام برداروں کا اشارہ کیا اور کچھ وحشی جھونپڑی کے اندر آ گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھ سے دور دور تھے، میں انکار کی جرت نہ کر سکا، چپ چاپ ان کے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے حسرت کی ایک نظر سریتا، سرنگا اور فلورا پر ڈالی۔ ہر لمحے یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ ہمارا آخری وقت ہے۔ سریتا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کی اس محبت پہ میرا دل بھر آیا۔ جب وہ مجھے جھوپڑی کے باہر کھلے میدان میں لے گئے تو ڈھول پیٹے جانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک امبو کثیر نظر آنے لگا۔ شوالا قہر و غضب کے کسی دیوتا کی طرح میرے قریب کھڑا تھا، اس کی نگاہیں بار بار میرے گلے میں پڑی ہوئی جاراکاکا کی کھوپڑی کی طرف اٹھ جاتی تھی، ان میں خون اتر آتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی اضطراب سے دوچار ہے۔ وہ عجیب و غریب بے ہنگم قسم کی حرکتیں کر رہا تھا، کبھی اپنے گلے میں پڑے ہوئے کڑے کھینچنے لگتا، کبھی اپنے جسم کا رنگ کھرچنے لگتا، کبھی بال کھسوٹنے لگتا۔ وہ اسی کیفیت سے کافی دیر دوچار رہا، پھر اس نے گرج دار آواز اپنے حلق سے نکالی، اتنی بھیانک کہ میرے اطراف کھڑے ہوئے نظامبردار حبشی بھی کانپ اٹھے۔ موت کا یہ جشن نکاروں کی گونج میں منایا جا رہا تھا۔ شوالا نے ہلاکت خیز آواز میں کہا، اے منحوس اجنبی، مقدس جاراکاکا کی کھوپڑی اپنی گردن سے اتار دے، یہ شوالا کا حکم ہے۔ شوالا کا حکم سن کر مجھے اپنی سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن میں مستعد کھڑا رہا۔ مجھے توشہ یاد آئی جس نے کہا تھا کہ جس شخص کے پاس جاراکاکا کی کھوپڑی ہو وہ آسمانی بلاؤں اور زمینی فساد و شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ خیال آیا تو کچھ ہمت پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا، جابر شوالا کھوپڑی اتارنے کا حکم اتنی سختی سے کیوں دے رہا ہے، اور ذوالفقار نے اپنی شرط منواتے وقت کھوپڑی اتارنے کی ہدایت کیوں کی تھی؟ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے شوالا کو مخاطب کیا۔ شوالا، مجھے علم ہے تم توری قبیلے کے معزز سردار ہو، میں تمہاری پرسرار طاقتوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ حالات نے مجھے تمہارے آگے بے بس کر دیا، لیکن میں ذلت کی زندگی کی بجائے عزت کی موت مرنا پسند کرتا ہوں۔ مقدس جاراکاکا کی یہ کھوپڑی میں نے طاقت سے حاصل کی ہے، میں اسے نہیں اتار سکتا۔ تم ایک بے بس انسان کے سامنے اپنی پرسرار طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو۔ اگر مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو یہ شبدے لگ رکھو، میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا ہوں تجھے یہ سب کہاں سے معلوم ہوا۔ شوالا نفرت انگیز لہجے میں بولا، تو نے اس بدبخت توشہ کو مجبور کر دیا تھا، تو نے میری امانت میں خیانت کر کے ایک ذلیل جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ شوالا مدفون مردوں کا حال بھی جان سکتا ہے، توشہ نے مجھ سے غداری کی ہے۔ شوالا نے چند وحشیوں کو اشارہ کیا، اس کے حکم پر نظام بردار حبشی دوبارہ جھوپڑی میں گئے اور توشہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ مجھے حیرت تھی کہ توشہ کے منہ سے اس وحشیانہ رویے پر ایک آہ تک نہ نکلی، البتہ وہ خوف سے زرد ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے سرنگا، سریتا اور نیری بھی نظام برداروں کے ساتھ اس اجدام میں شامل ہو گئے۔ توشہ نے مجھے دیکھا تو نفرت سے منہ پھیر لیا۔ شوالا نے بواز بلند توشہ پر غداری کا الزام عائد کیا۔ توشہ جواب دینے کے بجائے خاموش کھڑی رہی۔ شوالا چند لمحوں تک اسے گھورتا رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھ سینے کی سیدھ میں آگے کی جانب پھیلائے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی کھلی ہوئی انگلیوں کو حرکت دی۔ اچانک میرے اور سریتا اور توشہ کے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ جس جگہ توشہ کھڑی تھی وہاں زہریلے ناگوں نے نہ جانے کن راستوں سے آ کر گھیرا ڈال لیا تھا اور خطرناک انداز میں پھنکار رہے تھے۔ توشہ کی خاموشی برقرار نہ رہ سکی، وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اس کی آنکھیں دہشت سے باہر نکل آئی تھیں۔ زہریلے ناگ اپنی زبانیں نکالے جھوم رہے تھے۔ پھر جو منظر میں نے دیکھا اسے بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ زہریلے ناگوں نے جس حصے کا احاطہ کر رکھا تھا وہاں زمین کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے بے شمار ادم اور چیونٹیاں نمودار ہو کر توشہ کے بدن سے لپٹ گئیں۔ توشہ نے خود کو بچانے کی جدوجہد کی لیکن ناکام رہی، اس کی قوت مدافعت جواب دے گئی۔ چیونٹی نے اسے چھپا لیا، منٹوں میں ان کا زہر تیز سے اس کے خون میں سرایت کر گیا۔ وہ تڑپتی اور زمین پر ہاتھ پاؤں مارتی رہی، لیکن چیونٹی کے اس ہجوم نے اس طرح یہ لغار کی تھی کہ توشہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی۔ شوالا اپنے عمل میں مصروف تھا اور گردن اٹھا کر دلچسپی سے توشہ کا یہ عبرتناک انجام دیکھ رہا تھا۔ ڈھول پٹ رہے تھے، میری حالت ابتر ہو گئی تھی۔ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں پائی جانے والی ان چیونٹی کے بارے میں پہلے سنا ہی تھا، اب آنکھوں سے دیکھ لیا۔ توشہ کا سارا بدن ان چیونٹی نے کھا ڈالا اور میری نظروں کے سامنے محض ہڈیوں کا پنجر رہ گیا تھا۔ سریتا بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، میری طبیعت بھی مگدر ہو گئی تھی۔ شوالا نے مجھے مخاطب کیا، دیکھا تو نے مجرم توشہ کا انجام، یہ ہے میری طاقت۔ میں کہتا ہوں تو مقدس جاراکاکا کی کھوپڑی اتار دے۔ سرنگا نے مجھے اشارے سے منع کیا کہ میں انکار کر دوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ شوالا تل ملا کر رہ گیا اور مجھے بھیانک سزاؤں سے ڈرانے دھمکانے لگا۔ بات اب آسانی سے سمجھ میں آ گئی تھی، وہ لوگ خود بڑھ کر جاراکاکا کی کھوپڑی میری گردن سے اتارنے میں گریز کر رہے تھے۔ یقیناً اس میں بھی ان کی کوئی مصلحت ہوگی۔ میں نے کھوپڑی پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی اور سرنگا کے اشارے پر دوبارہ منع کر دیا۔ شوالا یہ کہہ کر وہاں سے پیر پٹکتا اور رخصت ہو گیا کہ وہ 2 دن کی مہلت دے رہا ہے، اگر کھوپڑی نہیں اتاری گئی تو کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ہم سب نیم جان نیم دل جھونپڑی میں واپس آ گئے۔ سریتا کا برا حال تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اندر فلورا تنہا لیٹی ہوئی تھی، غالباً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ سرنگا داس سر جھکائے کچھ سوچنے لگا تھا۔ یک وہ مجھ سے مخاطب ہوا، عزیزم جابر، تم نے بتایا نہیں کہ یہ کھوپڑی تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا؟ نہیں سرنگا،
میں نے شرمندگی سے کہا اگر ہم بچے کچے لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر کس پر کریں گے؟ رات کی سرگزشت بتاؤ، شاید میں کوئی راہ نکال سکوں۔ سرنگا نے حوصلہ دلایا۔ تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں سرنگا، ہماری کشتی چھپا دی گئی ہیں یا ضائع کر دی گئی ہیں، ہم یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ جلد ہی یہ روز کا تماشا ایک دم ختم ہو جائے گا سرنگا، اب میں تھک چکا ہوں۔ میں نے افسردگی سے کہا تم ہمت ہار بیٹھے ہو، تم نے جاراکاکا کی کھوپڑی حاصل کر کے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، مجھے بتاؤ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کے اصرار پر میں نے گزشتہ رات کی تمام سرگزشت سنا دی۔ سرنگا شوق و حیرت سے سب کچھ سنتا رہا اور آنکھیں پٹپٹاتا رہا۔ جابر کیا تمہیں وہ غار یاد ہے؟ اس نے کہا میں اسے تلاش کر سکتا ہوں، میں نے اس ملال سے جواب دیا۔ کیا تم مجھے وہاں لے کر چل سکتے ہو؟ مگر سرنگا یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ تمہیں پتا نہیں کہ تم منزل سے کس قدر قریب پہنچ گئے تھے؟ تم نے اپنی جذباتی طبیعت، کم فہمی اور جلد بازی سے بنا بنایا کام بگاڑ دیا۔ تم نے مسلط اندیشی سے کام نہیں لیا۔ بہرحال یہ کھوپڑی ہی اپنے پاس محفوظ رکھو، یہاں ابھی تمہیں کچھ اور بھی دلچسپ اور خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ تم نے ایک بڑا کام کیا ہے، تمہارے پاس کھوپڑی موجود ہے۔ میری اور ریتا کی فکر نہ کرو، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ میرے عزیز یہ اسرار کی دنیا ہے، میں نے تمہیں بہت سمجھایا لیکن تم نے شاید غور سے میری باتوں پر توجہ نہیں دی۔ عزیزم حوصلے سے کام لو، مجھے کسی طرح اس سرنگ میں پہنچا دو۔ کیا تم سریتا کے ساتھ جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، سریتا یہیں رہے گی۔ کیا سریتا کا یہاں تنہا رہنا ٹھیک ہوگا؟ سرنگا نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ سریتا کو یہاں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ سرنگا داس بے چینی سے پہلو بدلنے لگا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ سریتا کا یہاں رہنا حالل از خطرہ نہیں ہے۔ ہم نے طے کیا کہ جب فلورا یہاں سے شوالا کے پاس چلی جائے گی اور نیری اس کے ساتھ رخصت ہو جائے گی تو ہم سریتا کے ساتھ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہم دونوں دیر تک اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں سوچتے رہے۔ سرنگا کے لہجے کی تمکنت اور معنی خیزی سے میں پہلے ہی متاثر تھا۔ وہ میرے لیے ایک بہت ہی انمول شخص ثابت ہوا تھا۔ اسے اپنے آپ پر قابو رکھنے کی غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ وہ کچھ ایسی پراسرار باتیں اور حرکتیں کرتا رہتا تھا جو میری عقل میں نہیں آتی تھی۔ سارا دن ہم یہ دونوں ادھر ادھر کی گفتگو کرتے رہے۔ سریتا بھی میرے قریب بیٹھی غور سے گفتگو سنتی رہی۔ صبح سے شام تک آنسو بہانے کے سوا سے کوئی کام نہیں تھا۔ نیری نے دن بھر مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ حسرت ناک نظروں سے میری طرف دیکھتی اور فلورا کے بدن سے کیڑے پیدا کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ مجھے اس کی حالت پر رہ رہ کر ترس آتا تھا۔ سریتا بیکار بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تھی۔ اسے جب کوئی کام نہیں ملا تو میرا سر دبانے لگی۔ یہ معصوم لڑکی دھیرے دھیرے بہت آہستہ آہستہ اپنے اندر کے جوہر مجھ پہ یہاں کر رہی تھی۔ جب اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تو ہم خاموش ہو گئے۔ کب تک باتیں کرتے؟ ہم آنے والی کل کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ آنے والی کل بڑی غیر یقینی تھی۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ مجھے خدشہ تھا کہیں کوئی میرے گلے سے کھوپڑی نہ اتار لے۔ ممکن ہے سرنگا کی نیت خراب ہو جائے، ممکن ہے نیری سے حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اس کھوپڑی کی اہمیت سے پوری طرح واقف ہے۔ چنانچہ میں نے ہر ممکن کوشش کی، مسلسل جاگتا رہوں۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ کھوپڑی گلے سے اتار کر اپنی شکستہ پتلون کے اندر ڈال لوں اور اس کا سرا کسی بٹن سے باندھ لوں، لیکن اس سے کہیں کھوپڑی کی بےرحمتی نہ ہو۔ میں لیٹا رہا۔ جب بھی غنودگی طاری ہونے لگتی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ جب بھی اٹھتا نیری کو اداسی کے عالم میں بیٹھی ہوئی دیکھتا۔ وہ توشا کی المناک موت کے خوف سے نڈھال تھی اور اپنے انجام کی طرف سے متفکر نظر آتی تھی۔ آج تو شوالا نے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر کل کیا ہوگا؟ اس کا جرم بھی تو توشا کی نوعیت کا تھا۔ میرا دل کہنے لگا کہ اسے قریب بلاؤں، آخر وہ جاگ کیوں رہی ہے؟ کل یا پرسوں وہ بھی ذبح کر دی جائے گی۔ میں نے اسے انگلی کا اشارہ، جب وہ نہیں آتی تو کچھ توقف کے بعد میں نے اسے آواز دی، نیری مجھے توشا کے انجام پر افسوس ہے، مگر تمہیں معلوم ہے میں یہاں محض ایک قیدی ہوں، کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکتا۔ جواب میں وہ سسکنے لگی۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جاراکاکا کی کھوپڑی سے خوف زدہ ہے۔ میں نے ہار پلٹ کر کھوپڑی کا رخ پشت کی طرف کر دیا۔ آؤ نیری مقدس، جاراکاکا کی کھوپڑی اب تمہارے سامنے نہیں ہے۔ کل پتہ نہیں تمہارے اور میرے ساتھ کیا ہو، ہمارے پاس صرف آج کی مہلت ہے، کل کا بھی بھروسہ نہیں۔ یہاں ہر سو خون ریزی ہے، وہ درندگی کا کھیل ہے۔ ہم تم جو اس وقت سچے انسان ہیں، کیوں نہ انسانوں کی طرح ملیں؟ زندگی کا جو مختصر وقت ملا ہے اسے کیوں نہ لطف کے ساتھ گزارا جائے؟ نیری مسلمانہ انداز میں صرف ہاں کر رہی تھی۔ وہ بڑے لطیف احساسات کی حامل تھی۔ ایک بار اسے خوب اچھی طرح میں پرکھ چکا تھا، اب پھر وہ میرے قریب تھی، بہت قریب۔ میں نے اسے زمین پر لٹا دیا، خود بھی اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کا بدن گرم تھا، میرا لہو بھی سرد نہ تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے ہم دونوں یہ بھول گئے کہ ہم وادی اجل میں ہیں، موت ہمارے سرانے کھڑی ہے، کسی بھی لمحے ہمیں دبوچ سکتی ہے۔ نیری اب پوری طرح مغلوب ہو چکی تھی اور جاراکاکا کی کھوپڑی میرے دائیں بازو کے قریب پڑی آتش شوق کا یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں جذبات کے طوفانی دھارے میں بہنے لگا۔ بس اس نے کہا، اب یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے چھوڑ دو، اس نے اقرار سے کہا۔ کیا تم خوفزدہ ہو گئی؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، یہ گناہ ہے، اس نے جھجکتے کہا۔ گناہ؟ وہ کیسے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ وہ سامنے ہے، اس نے جاراکاکا کی کھوپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ کیا ہوا؟ اس کی موجودگی میں یہ گناہ ہے، یہ ہمارے قبیلے کی رسم ہے کہ جن لوگ کے پاس جاراکاکا کی کھوپڑی ہوتی ہے وہ جسمانی میل ملاپ نہیں کرتے۔ میں نے عالم و رفتگی میں اسے اور دبوچتے ہوئے کہا، تم اس کھوپڑی سے ڈرتی ہو؟ اس بے چین شے میں کیا دھرا ہے؟
یہ تم لوگ کا اندھا اعتقاد ہے. میں نے اسے آمادہ کرنے کے لیے بات کہہ تو دی لیکن میں خود اس کھوپڑی کا قائل ہو گیا تھا. نہیں، جب تک تمہارے جسم پر یہ مقدس کھوپڑی ہے ایسا نہیں کیا جا سکتا. نیری نے بیکی سانسوں کے درمیان کہا. اس لمحہ سرمستی میں نیری کے اچانک انکار سے مجھ میں سرکشی آ گئی تھی. مجھ پر ایک جنون طاری ہو گیا تھا. میری عقل کھوپڑی کی علیحدگی کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، مگر دل تک نیری کی بات مان لینے کو بے چین تھا. میری عقل نے دلیل دی کہ اگر میں صرف تھوڑی دیر کے لیے جاراکاکا کھوپڑی اتار دوں تو آخر کیا خرچ ہے. اس لڑکی کے دست و بازو اتنے قوی نہیں ہے کہ وہ زبردستی اپنے گلے میں یہ تو کے ذریعے پہن سکے. سرنگا بے حس و حرکت پڑا ہے. فلورا اپنے حواس میں نہیں ہے. سریتا کونے میں دبکی سو رہی ہے. میں نے اسے مخاطب کیا. نیری میرے پاس آؤ، دیکھو میں یہ کھوپڑی اپنے گلے سے اتار رہا ہوں. آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ.